السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نور۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ نمبر 3 لے کر آئی ہوں، بھیگی آنکھیں تیری بائے آیت فاطمہ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آنکھیں بند کرتی دونوں بازویں اس کی گردن کے گرد لپیٹتی، چہرہ بھی اس کی گردن میں چھپا گئی تھی۔ ضیاء مسکرایا، پھر اسے لے کر دوبارہ بیڈ تک آیا اور نرمی سے اسے بیڈ کے وسط میں لٹایا۔ بیڈ پھولوں کی پتیوں سے بھرا تھا تو خوشبو ہی ماحول کو سحر انگیز بنا رہی تھی۔ ضیاء اس پر جھکا اور بازو اس کے گرد رکھتے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ اس کے لمس میں بہت محبت، قدر اور عزت تھی، جسے انس سرشار ہو رہی تھی۔ ضیاء نے اس کی آنکھوں اور رخسار پر پیار کیا، پھر اس کی تھوڑی کو ہلکے سے کاٹا تھا۔ پھر جب اس پر نشہ ستاری ہونے لگا تو وہ تھوڑا پیچھے ہوا۔ اینا نظریں جھکائے لیٹی تھی، جبکہ چہرہ بھاپ چھوڑ رہا تھا، جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، مگر وہ ضیاء کو روکنا نہیں چاہتی تھی۔ جانتی تھی آج اس کی کتنی خواہش ہوگی اپنے حقوق لینے کی۔ اجازت ہے؟ وہ بوجھل لہجے میں بولا تو اینا نے آہستہ سے سر ہلایا تھا۔ پھر ضیاء شاہ نے شیروانی اتاری، اس کے ساتھ شرٹ اتار کر دور پھینکی اور اس پر جھکتا چلا گیا۔ بہت نرمی اور محبت سے میر ضیاء ملک نے اسے اپنی چاہتوں میں بھگونے لگا تھا۔ صبح اینا کی نیند جلد کھل گئی تھی، جبکہ ضیاء ابھی تک اس کے سینے پر سر رکھ کے چہرہ اس کی گردن میں چھپائے لیٹا تھا۔ اینا رات کے پل سوچتی شرم سے سرخ ہوئی۔ ہاں، اسے ضیاء کی محبت پر پورا یقین ضرور ہو چلا تھا، جس طرح اس نے اسے اجازت طلب کی تھی۔ پھر نرمی برتی، یقیناً ہر لڑکی ایسا ہی شوہر چاہتی ہے جو اس کے ساتھ نرمی کا سلوک برتے۔ اینا تھوڑی پیچھے ہوئی، مگر ضیاء یوں ہی لیٹا رہا۔ اینا نے تھوڑا زور لگا کر پیچھے ہونا چاہا تو ضیاء کی نیند کھلی۔ کیوں صبح صبح تنگ کر رہی ہو یار؟ وہ محبت بھری اکتاہٹ سے بولا تو اینا نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے تھے۔ اب بس کر دینا، اور کتنا سونا ہے؟ وہ تنگ ہوتی بولی تو ضیاء تھوڑا اوپر ہوا اور ایک بازو اس کے اطراف میں رکھتا اسے اپنے خول میں بند کر گیا تھا۔ رات کو کون رونے والا ہو گیا تھا بھلا کہ مجھے سونا ہے، پلیز سونے دیں۔ ضیاء اس کی نقل اتارتے معنی خیزی سے بولا تو اینا فوراً سرخ پڑی تھی۔ تو آپ نے کون سا سونے دیا تھا؟ پھر وہ شرمندگی مٹانے کی خاطر خفگی سے بولی تو ضیاء نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تو تمہیں لگتا ہے میں پاگل ہوں جو اپنی اتنی پیاری سی چھوٹی سی میٹھی سی بیوی کو سونے دیتا؟ وہ محبت سے بول رہا تھا، جبکہ اینا شرمندہ ہوتی نظریں بالکل جھکائے ہوئے تھی۔ سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ 11 بج گئے ہیں اور ہم ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئے۔ اسے نئی فکر لاحق ہوئی تھی۔ ضیاء نے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری جان، کوئی کچھ نہیں سوچے گا، کیوں پہلے دن ہی اتنی پریشانیاں لے رہی ہو؟ وہ محبت سے لبریز ہوتا بولا تو اینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب ہٹے نا آپ، میں فریش ہو لوں پھر ہم چلیں نیچے، وہ تنگ ہوتی بولی تو ضیاء نے لمبی سانس لی اور پیچھے کی جانب گرنے والے انداز میں لیٹ گیا تھا۔ اینا اس کی حرکت پر مسکراتی اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھتی تھی۔ اینا نے سلور ہلکی کام والی شرٹ اور ہلکے سلور ہی ٹراؤزر پہنا تھا، اس پر لائٹ پنک دوپٹہ اوڑھے، سلور ہلکی ہیل پہنے، بالوں کو آدھا آگے اور آدھا پیچھے رکھے، ہلکی سی جویلری اور میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس سب پر میر ضیاء کی محبت چھلکتی اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ ضیاء نے وائٹ ٹی شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی اور وہ سادہ سے حلیے میں بھی ہمیشہ کی طرح بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ شرماتی لجاتی اس کے پہلو میں سنبھل کر چل رہی تھی، جبکہ ضیاء لاپرواہ سا اسے تنگ کر رہا تھا۔ دونوں کو نیچے آتا دیکھ عدیلہ بیگم ان تک آئی اور دونوں کو بہت پیار کیا، دعائیں دی، پھر ان دونوں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اگلے دن ولیمہ تھا تو ضیاء کو آج زہرام کے ساتھ ہال دیکھنے جانا تھا، وہاں چلا گیا تھا، جبکہ اینا ان تینوں کے پاس آ گئی، جن میں ایک رات میں ہی شدید قسم کی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ لان میں آئے تو تینوں گھاس پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اینا بھی قریب آئی اور چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ دن کے 12 بج رہے ہیں میڈم مل گئی آپ کو فرصت ہمارے پاس آنے کی؟ علیزہ مصنوعی خفگی سے بولی تو اینا مسکراتی اور اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے سہانا کی طرف دیکھا جو اسی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ رات کو ٹھیک سے نیند آئی تمہیں؟ بھائی کے روم میں مطلب نہیں جگہ تھی نا؟ سہانا جان بوجھ کے شرارت سے بولی تو اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ جی بالکل، بہت اچھے سے آئی تھی نیند مجھے، مطلب چھپا کر بولی تو تینوں ہنس دی۔ تو اب یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ نا بھائی کے پاس، اب ہمارے پاس کیوں آ گئی؟ علیزہ شرارت سے بولی تو اینا نے بے بسی سے انہیں دیکھا جو اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ دراصل ضیاء زہرام بھائی کے ساتھ گئے ہیں کہیں، اسی لیے آ گئی میں۔ اس نے بھائی زہرام پر خاص زور دیا تو علیزہ بھی شرما دی۔ تمہاری بھی رخصتی ہے بیٹا اگلے مہینے، پھر میں گن کر بدلہ لوں گی، یاد رکھنا۔ اینا نے علیزہ سے کہا تھا خبردار میری بھابھی کو کسی نے تنگ کیا تو۔ علیزہ فوراً اسے لائن پر آئی تو سب ہنسنے لگے تھے۔
عصر کا وقت تھا جب ذریعہ ملک منشن آیا۔ اینا سہانا لوگوں کے ساتھ اپنے روم میں کپڑے اور جویلری وغیرہ دیکھ رہی تھی۔ کل کے لیے وہ مسکراتا ہوا بغیر دستک دیے اندر داخل ہوا، مگر ان تینوں کو دیکھ کر الجھن ہوئی تھی اسے۔ وہ تینوں اینا کو معائنہ خیزی سے دیکھنے لگے جو نظریں زمین پر گاڑ چکی تھی۔ اچھا اینا، اب ہم چلتے ہیں، آپ دونوں آرام کریں، علیزہ نے کہا اور باہر کی جانب بڑھی تو سہانا اور میرال بھی اسی کمرے سے نکلے اور اس کے ساتھ باہر چلے گئے۔ دریاب نے اسے دیکھا جس کے رخسار شرم سے سرخ ہو چکے تھے جبکہ پلکیں بھی کپ کپا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا آہستہ آیا اور اسے سیدھا کر کے خود سے لگایا تھا۔ اینا نے چہرہ اس کے سینے پر رکھا جبکہ دونوں بازو اس کی گردن میں ڈال کر وہ اب اپنے اندر سکون اترتا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا یار، کیا ہوگا میرا جب صبح سے شام تک آفس جانا ہوگا؟ ذریعہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بولا تو اینا دھیما سا مسکرا دی۔ ذریعہ کی محبت اس کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ ایک دن میں ہی وہ اسے اپنی محبت سے مطمئن کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے الگ ہوا اور دروازہ لاک کر کے اس تک آیا، اینا کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ تک لایا۔ اینا گھبرا رہی تھی کیونکہ ذریعہ شاید اپنی تھکاوٹ اس پر اتارنا چاہ رہا تھا۔ بیڈ پر اسے بٹھا کر ذریعہ خود اس کی گود میں سر رکھتا لیٹا اور اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تمہیں محسوس نہیں ہو رہا کل بہت بڑا فیصلہ کر لیا تم نے؟ ذریعہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ جانتی ہوں مگر میں مجبور تھی ذریعہ، میں آپ کی زندگی میں پریشانیاں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اپنے وجود کے ساتھ وہ آنسو پیچھے دھکیلتی بولی تو ذریعہ نے اسے گورا تمہارا بچہ ہونا تھا تو میں اسے اپنا ہی سمجھتا نور، میں کبھی تمہیں تانے نہیں دیتا کہ یہ میرا خون نہیں، بلکہ میں اس سے اتنی محبت کرتا جتنی اپنی خود کی اولاد سے کرتا، مگر تم نے بچے کو ختم ہی کر ڈالا، وہ سنجیدگی سے بولا تو اینا نے نظریں چرائی تھی۔ آپ نہیں سمجھ سکتے ایک عورت کی مجبوریاں، میں رکھ بھی لیتی اسے اپنے وجود میں تو وہ آپ کے لیے اذیت کا باعث بنتا، جو بھی ہو ایک مرد کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی عورت کو کسی اور نے چھوا ہو۔ اینا نے اسے سمجھایا تو ذریعہ نے سختی سے اسے دیکھا۔ میں عام مردوں کی طرح نہیں ہوں میری جان، تمہاری خاطر میں سب برداشت کر سکتا ہوں، اگر آگے تمہاری حفاظت کا ذمہ میرا ہے، پیچھے جو ہوا اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، ذریعہ نے سنجیدگی سے کہا تو اینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جو ہونا تو ہو گیا، آئندہ ہم اس موضوع پر بات نہیں کریں گے، اینا نے کہتے ساتھ ہی اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے شروع کر دیے تو ذریعہ بھی پرسکون ہوتا سر ہلا کر آنکھیں موند کے ہادی انہی سے آیا تو اس کا موڈ سخت آف تھا۔ 2 دنوں سے سہانا محترمہ غائب تھی۔ اس کا ارادہ تھا آج شام اس کے گھر جائے اور جا کر خیر خیریت ہی معلوم کر لے۔ وہ لاؤنج سے گزر رہا تھا جب سائمہ بیگم نے اسے کہا کہ وہ میرال کو پک کرنے آئے۔ اس نے سر ہلایا اور روم میں آیا، شاور لیا، پھر کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد عصر کے وقت وہ گھر سے نکلا تھا۔ زہرام ابھی آفس ہی تھا اسی لیے اسے جانا پڑ رہا تھا۔ 10 منٹ کے ڈرائیو کے بعد ہی وہاں موجود تھا۔ ہادی نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور اندر آیا تھا۔ لاؤنج میں اذلان شاہ، ذریعہ، عدیلہ بیگم ہی موجود تھے، بس لڑکیاں اوپر روم میں تھیں۔ اس نے سلام کیا، سب کچھ دلے سے اس سے ملے تھے۔ بیٹھو بیٹا بیٹھو۔ عدیلہ بیگم نے صوفے کی جانب اشارہ کیا تو اذلان صاحب کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ حلیمہ، ہادی کے لیے چائے کا انتظام کرو، عدیلہ بیگم پاس کھڑی ملازمہ سے بولی تو وہ فوراً کچن میں چلی گئی۔ نہیں دائی امی، اس کی ضرورت نہیں، میں بس میرو کو لینے آیا ہوں، چلتا ہوں فی الحال، پھر کبھی آؤں گا چائے پینے، وہ سنجیدگی سے بولا تو انہوں نے سر ہلایا تھا۔ بیٹا ہم لوگ ساتھ ڈنر کا کہہ رہے تھے، بس چائے پی کر چلے جانا۔ بیٹا ہم کون سا ساتھ ڈنر کا کہہ رہے ہیں، بس چائے پی کر چلے جانا، وہ پیار سے بولی تو اسے انکار کرنا بہتر نہیں لگا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تبھی عدیلہ بیگم نے دوسری ملازمہ کو اوپر بھیجا کہ میرال کو بلا لے۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ کے ہمراہ وہ چاروں بھی نیچے آئی۔ ہادی کی نظر اٹھی تو دل دھڑکنا ہی بھول گیا، آنکھیں ساکت ہو گئی۔ وہ حیران تھا سہانا کو یہاں دیکھ کر۔ دوسری جانب سہانا جو علیزہ سے باتیں کرتی نیچے آ رہی تھی، خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے اس نے سامنے دیکھا تو نظریں پلٹنا بھول گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو یہاں دیکھ کر شدید حیرت سے دوچار تھے۔ سب نے آ کر سلام کیا۔ ہادی خود کو سنبھالتا مسکرایا اور نظریں پھیر لی۔ اس نے سنا تھا کہ بھابی کے ساتھ اس کی بہن بھی اب سے یہیں رہے گی، یعنی یہ نور العین کی بہن تھی، اب ہمیشہ یہیں رہنے والی تھی۔ میرال آ کر اس کے سینے سے لگی تو ہادی نے اسے پیار کیا، پھر علیزہ کو بھی بہت محبت سے سلام کیا اور آخر میں ان دونوں کی جانب دیکھتے سلام کیا۔ اینا نے تو مسکرا کر جواب دیا جبکہ سہانا نظریں جھکا گئی۔ اینا ذریعہ کے اشارے پر اس کے پاس بیٹھی جبکہ علیزہ اور سہانا الگ الگ بیٹھی تھی۔ ہو گئی تیاریاں تم لوگوں کی، عدیلہ بیگم نے اس سے سوال کیا تو سب نے سر ہلائے تھے۔ اینا سکون سے بیٹھی تھی جب اچانک اسے اپنے کمر پر ذریعہ کا مضبوط ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ کچھ سوچتی کہ اچانک ذریعہ نے کھینچ کر اسے قریب کیا تو وہ بکھلا گئی۔ شکر تھا کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ ذریعہ پلیز چھوڑیں نا، وہ آہستہ آواز میں بولی تو ذریعہ مسکرایا۔ کیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے پکڑنے سے؟ اس نے بھی سرگوشی کی تو اینا نے کوہنی اس کی پیٹ میں ماری۔ ذریعہ پیچھے ہوا تو وہ فوراً اس سے دور ہوئی تھی۔ ذریعہ نے گھور کر اسے دیکھا تو اینا نے زبان چڑھائی جس پر وہ مسکرا دیا۔ بیٹا لو نا۔ ملازمہ ٹیبل پر کھانے کی چیزیں پینے کی چیزیں سیٹ کر کے گئی تو عدیلہ بیگم نے میر ہادی کو مخاطب کیا۔
نہیں تائی امی، اب چائے کی طلب نہیں ہو رہی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا معنی خیزی سے بولا، پھر فوراً سے نظریں پھیر دیا۔ سہانا شدید شرمندہ ہو رہی تھی۔ اتنا تو سمجھ چکی تھی وہ کون ہے۔ میرال اسے اپنی فیملی کے بارے میں بتا چکی تھی، مگر سہانا نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میر ہادی اس کا اسٹوڈنٹ ہوگا۔ چلو چائے نہیں پیو، کچھ کھا تو لو بیٹے۔ اذلان ملک کے کہنے پر اس نے سر ہلایا اور ایک سینڈوچ لے لیا۔ بھائی آپ ہنی مون پر کب جا رہے ہیں؟ اس نے اچانک ذریعہ کو مخاطب کیا۔ اینا جو ذریعہ کی کافی تیار کر رہی تھی، اس کے سوال پر سرخ پڑی تھی۔ فی الحال تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی کل ولیمہ ہے، پھر آفس میں بہت کام پینڈنگ پڑا ہے، وہ دیکھنا ہے۔ جب کبھی ٹائم ملتا ہے تب دیکھوں گا۔ ذریعہ اینا کے ہاتھ سے کافی تھامتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، نہیں بیٹا تم جاؤ بچی کے ساتھ گھوم آؤ کہیں سے 10-15 دن میں دیکھ لوں گا آفس۔ اذلان صاحب محبت سے بولے تو ذریعہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ سب جانتے تو ہیں مجھے گھومنا پھرنا پسند نہیں۔ ہاں اگر نور کو کہیں جانا ہو تو اسے پوچھ لیں، پھر ہم چلے جائیں گے کہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں میں ٹھیک ہوں گھر ہی، مجھے نہیں پسند باہر رہنا۔ وہ فوراً گھبرا کر بولی تو دلہ اور اذلان صاحب نے سر ہلایا۔ جیسی تم لوگوں کی خواہش، اذان ملک نے کہا تھا۔ اچھا بڑے بابا ہم چلتے ہیں، اب پھر ملاقات ہوگی آپ سب سے، ہاتھی کہتا ہوا اٹھا۔ اس نے سب پر بہت زور دیا تھا اور سہانا نے سمجھ بھی لیا تھا یہ کس کو سنا رہا ہے۔ میرال بھی اٹھ کھڑی ہوئی ان چاروں سے ملی، پھر ذریعہ اور عدیلہ بیگم کو مل کر اذلان ملک کو ملتی اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ میر ہادی بھی خدا حافظ کہتا اسی لیے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ میں تو بہت خوش ہوں، ماشاءاللہ سے ذریعہ کی شادی بھی ہوگی اور ایلیزے کی بھی اگلے مہینے ہو جائے گی، پھر میں جلدی سے اپنی بیٹی سہانا کے لیے کوئی رشتہ دیکھتی ہوں بس۔ عدیلہ بیگم پیار سے بولی تو باقی سب بھی مسکرائے تھے۔ سہانا اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اس کی بات نہیں سن سکی۔ انشاءاللہ۔ اذلان صاحب بھی بولے تھے، اب پرسوں تم تینوں چلو میرے ساتھ شاپنگ شروع کریں، اب شادی سر پر ہے اور تیاریاں ابھی شروع بھی نہیں ہوئیں۔ بھابی کو تو اتنی جلدی سے ایلیزے کو بیاہ کر لے کر جانے کی ہے کہ روزانہ یاد دلاتی ہیں مجھے۔ عدیلہ بیگم مسکرا کر بولی تو ایلیزے نظریں جھکا گئی۔ اینا بھی اسے شرماتا دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اینا بیٹا تم ذریعہ کے ساتھ جا کر جویلری بھی لے لینا، وقت کم تھا تو میں زیادہ نہیں لے سکی، وہ اینا سے بولی تو اینا نے انہیں دیکھا، نہیں آنٹی ان سب کی کیا ضرورت ہے، پہلے ہی بہت ساری جویلری دی ہے آپ نے، اب اور نہیں چاہیے مجھے، ویسے بھی مجھ سے اتنی ہیوی جویلری نہیں پہنی جاتی۔ وہ فوراً سے بولی تو ذریعہ نے اسے دیکھا تھا، عادت ڈال لو اب ہیوی چیزوں کی۔ ذریعہ نے معنی خیزی سے سرگوشی کی تو اینا مزید سمٹی تھی، نہیں بیٹے ضرورت کی کیا بات، لڑکیوں کو تو شوق ہوتا ہے ان چیزوں کا، اور اب علیزے کی شادی پر لوگ خاص طور پر تمہیں دیکھنے آئیں گے تو یہ سب شادی کے بعد دلہنیں پہنتی ہیں نا، بے شک تم زیادہ ہیوی مت لینا، نفیس سی چیزیں بنوا لو۔ انہوں نے سمجھایا تو وہ کچھ کہہ نہ سکی تھی۔ جی آنٹی، وہ نرمی سے بولی۔ اینا بیٹا اب آنٹی تو مت بولا کرو مجھے، آئندہ سے سہانا اور تم دونوں بھی مجھے ذریعہ اور ایلیزے کی طرح ماما بولا کرو، انہوں نے محبت سے کہا تھا۔ جی ماما، وہ آہستہ سے بولی، پھر سب اٹھ کر اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ ماما آپ کو پتہ ہے میری اتنی دوستی ہو گئی بھابی اور سہانا سے، میرال جب سے گھر آئی تھی سائمہ بیگم کو اپنے سارے دن کی باتیں بتا رہی تھی، سہانا کی باتوں کی خاطر میر بھی معمول کے برعکس یہاں موجود تھا۔ بہت اچھی بات ہے، میری بیٹی کے اور فرینڈ بن گئے ہیں، سائمہ بیگم اس کے بالوں میں مالش کرتی بولی تو وہ مسکرائی۔ زہرام بھائی کب آئیں گے؟ میں نے انہیں بہت مس کیا، وہ اب زہرام کو یاد کرتی بولی تو وہ دونوں مسکرائے۔ آنے ہی والا ہوگا لیکن وہ تھکا ہوگا تو ابھی اسے یہ سب مت سنانا، کل چھٹی ہے تو اسے بتانا۔ سائمہ بیگم نے اسے سمجھایا تو اس نے منہ بسورا تھا، میری باتوں سے وہ تھکتے نہیں ہیں بلکہ ان کا موڈ فریش ہو جاتا ہے۔ وہ ناروٹھے پن سے بولی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ السلام علیکم۔ فوراً ہی زہرام لاؤنج میں داخل ہوا تو اس نے سلام کیا تھا، بھائی میں آ گئی۔ وہ فوراً اٹھتی بغیر بالوں کو سمیٹے دوڑ کر اسے جا لگی تو زہرام نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر پیار کیا اور اسے خود سے لگایا تھا۔ میں نے بہت مس کیا اپنی گڑیا کو اور میں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ تم گھر سے باہر نہیں کہیں بھی نہیں رکو گی، زہرام محبت سے بولا تو اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ پھر زہرام اسے خود سے لگا کر اس صوفے پر آیا اور سائمہ بیگم سے پیار لیتا بیٹھ گیا، ساتھ وہ بھی بیٹھ گئی تھی۔ میرال آؤ بیٹا بال باندھ دو تمہارے، پھر کھانا بھی دینا ہے مجھے، سائمہ بیگم بولی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ پہلے کھانا بنوا لیں، میں پھر کروا لوں گی، ابھی مجھے بھائی سے باتیں کرنی ہیں، وہ بولی تو ہاتھی مسکرایا۔ جبکہ سائمہ بیگم نے اسے دیکھا، پہلے بھائی کو فریش ہونے دو بیٹے پھر بات کرنا، انہوں نے اسے سمجھایا تھا۔ نہیں تائی امی میں ٹھیک ہوں، آپ بیٹھا رہنے دیں اسے، زہرام مسکرا کر بولا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی تاکہ ہاتھ منہ دھو سکے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے میں نے بھابی اور اس کی کزن سہانا سے بہت ساری دوستی کر لی، وہ مسکرا کر بولی تو زہرام نے اسے خود سے لگایا اور ایک دفعہ پھر پیار کیا۔ میری بیٹی ہے اتنی پیاری کہ سب کا دل کرتا ہے اسے دوستی کر لیں، وہ بہت محبت سے بولا تو میرال مزید خوش ہوتی مسکرائی تھی۔ اف کب ختم ہو گیا آپ دونوں کا یہ لاڈ، ہاتھی شرارت سے بولا تو دونوں نے اسے گھورا تھا۔
تمہیں کیسے فرصت مل گئی آج یہاں بیٹھنے کی؟ زہرام طنزیہ لہجے میں بولا۔ میں بس جا ہی رہا ہوں، اوپر آپ دونوں کرے لاڈ لیا، وہ کہتا اٹھ کر سیڑھیاں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اور کتنے دن کالج نہیں جانا؟ زہرام کے سوال پر اس نے منہ بنایا تھا۔ اس معاملے میں وہ بہت سخت تھا، پڑھائی کے لیے اسے کوئی چھوٹ نہیں تھی۔ بس کل ولیمے ہے، پرسوں سے جاؤں گا۔ بھائی مجھے فزکس سمجھ نہیں آتی، میں کیا کروں؟ وہ اداسی سے بولی۔ تو پہلے بتانا تھا نا چندا، اب پرسوں سے پورا دل لگا کر پڑھو، میں کسی ٹیوٹر کا ارینج کرتا ہوں جو تمہیں فزکس سمجھا دے۔ زہرام سنجیدگی سے بولا تو اس نے سر ہلایا تھا۔ پتہ ہے جب میں نے آپ کا نام لیتی تھی علیزہ آپ بھی ریڈ ہو جاتی تھی، پھر میں نے بہت تنگ کیا انہیں آپ کے نام سے۔ وہ علیزہ کا شرمانہ یاد کر کے بولی تو اس دفعہ وہ پورے دل سے مسکرایا تھا۔ کچھ دنوں میں وہ یہاں آ جائے گی تو پھر مل کر انہیں تنگ کریں گے ہم دونوں۔ وہ بولا تو اس نے فوراً سر ہلایا تھا۔ شادی کی تیاریاں دونوں طرف سے مکمل ہو چکی تھی اور آج بارات کا فنکشن تھا۔ صبح سے ہی ملک مینشن میں ہلچل مچی تھی۔ لڑکیوں کو جلدی سے سامان کے ساتھ پارلر پہنچا دیا گیا تھا، جبکہ مینشن کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ علیزہ بہت خوش تھی مگر گھبراہٹ بھی تھی کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے جانے والی تھی۔ اینا پر تو ان دنوں الگ ہی روپ چڑھا تھا جو دریائے ملک کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ سہانا بھی بہت خوش تھی مگر علیزہ کی دوری کی وجہ سے دکھی بھی تھی۔ اینا بھی چہرے کی مساج کر ہی رہی تھی جب تیسری دفعہ اس کا سیل رنگ ہوا۔ اس نے دب کر سیل اٹھایا تو دریائے کی کال تھی جو شاید جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ مصروف تھی یہاں مگر دریائے بار بار کال کر رہا تھا، وہ بھی بلا وجہ۔ یہی ورکر اس کو ٹریٹمنٹ دے رہی تھی، وہ بھی مسکرائی تھی۔ اینا نے غصے سے کال پک کر کے کان سے لگائی۔ اب کیا ہے؟ وہ الجھ کر بولی تو دوسری طرف دریاب نے کہکا لگایا جس سے وہ مزید بھڑکی۔ پلیز دریاب، حد ہوتی ہے، آپ باز آ جائیں اب۔ وہ ناراضگی سے بولی تھی کیا کروں، تمہیں مس کر رہا ہوں بہت۔ وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولا تھا۔ ابھی گھنٹہ بھی نہیں ہوا مجھے آئے ہوئے، اور ویسے بھی جب ڈیلی آپ سارا دن آفس رہتے ہیں تو میں بھی تو مس کرتی ہوں آپ کو۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتی، اینا نے اسے سمجھایا تھا۔ جو بھی ہے تم جلدی تیار ہو جاؤ، میں تمہیں پہلے پک کر لوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ ورکر ابھی بھی اس کی کال کے ختم ہونے کا انتظار کرتی۔ پلیز دریاب بس کر دینا، وہ خفگی سے بولی تھی۔ میرا گلا خراب ہو گیا کیونکہ پچھلے 2 گھنٹے سے میں ریکارڈنگ ہی کر رہی ہوں۔ اوکے صحیح ہے، کر لو جی بھر کر من مانیہ۔ رات کو تو میں ابھی اس کے بعد مکمل نہیں ہوئی تھی جب اینا نے شرم سے کال کاٹ کر سیل آف کر دیا تھا۔ پھر یوں ہی وہ تینوں تیار ہو گئی تھی۔ سہانا نے سلور کلر میں لہنگا چولی پہن رکھی تھی جس پر بے حد خوبصورت کام تھا، اور ڈارک پنک لپسٹک لگائے بالوں کا میسی جوڑا باندھ کر وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اینا نے اسکائی بلو غرارہ پہنا تھا اور ایک طرف جھومر لگائے بالوں کو کھلا چھوڑے بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ علیزہ سرخ اور مہرون رنگ کے کمبینیشن کی ہیوی میکسی پہنے ڈارک لپسٹک لگائے بالوں کا جوڑا بنا کر دوپٹہ سر پر سیٹ کیے کھڑی، ناک میں نتھ پہنے، پیشانی پر ٹکا لگایا، ہاتھوں پر مہندی لگا کر بہت سارے کنگن پہنے بے تحاشا پیاری لگ رہی تھی۔ یار رائٹر صاحبہ اتنی ڈیٹیل لکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ بس بتا دو دلہن کے گیٹ اپ میں تھی۔ دلہن کا تو سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں کامن ہیں۔ اینا اور سہانا نے اس کی بہت تعریف کی تھی، وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ پھر انہوں نے دریاب کو کال کی تو 20 منٹ بعد وہ بھی پہنچ چکا تھا۔ جب گارڈ نے پیغام دیا کہ وہ نیچے آ چکا ہے تو انہوں نے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ دریاب نے خود ان کے لیے گاڑی کے دروازے کھولے۔ سہانا اور علیزہ پیچھے بیٹھی جبکہ اینا خود ہی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ دریاب بھی بلیک اینڈ وائٹ 4 پیس میں بالوں کو سیٹ کیے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ان لوگوں نے ڈائریکٹ ہال جانا تھا کیونکہ اب وہیں پہنچ چکے تھے سب لوگ۔ کچھ دیر میں بارات بھی آنے والی تھی۔ دریاب نے برائڈل روم کے گیٹ پر گاڑی روکی تو وہ تینوں اندر بڑھ گئیں۔ پھر وہ گاڑی پارک کرتا خود بھی اندر ہال میں آیا تھا۔ دلہا بیگم پہلے ہی یہاں موجود تھی۔ انہیں جب ان کی آمد کا پتہ چلا تو وہ فوراً برائڈل روم میں آئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بچیاں، وہ تینوں کو دیکھتی محبت سے بولی تو وہ مسکرائی تھی۔ مما آپ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی، سہانا محبت سے ان سے لگتی بولی تو وہ مسکرائی تھی۔ بارات آنے والی ہے، کچھ دیر تک میں دریاب کو بھیجوں گی، ان کے ساتھ آ جانا تم لوگ باہر۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو انہوں نے جی کہا تھا۔ پھر وہ علیزہ کے پاس آئیں اور اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ اللہ میری بیٹی کو ساری عمر خوش رکھے۔ انہوں نے دعا دی تو علیزہ کی آنکھیں نم ہوئیں مگر وہ آنسو پی گئی، وہ بھی رونا نہیں چاہتی تھی۔ عدیلہ بیگم اسے پیار کر کے چلی گئیں۔ پھر کچھ دیر وہ تینوں اندر ہی رہیں مگر ملازمہ کے بلانے پر تھوڑی دیر بعد اینا باہر چلی گئی۔ عدیلہ بیگم نے اسے بلوایا تھا کیونکہ مہمان اسے ملنا چاہتے تھے۔ سب نے بہت تعریف کی تھی اس کی، آج تک وہ پہلے سے زیادہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بارات کا شور اٹھا تھا۔ علیزہ کی دوستیں اور کزنز پھولوں کی پتیوں سے میر زہرام کا استقبال کیا تھا۔ میر زہرام آف وائٹ شیروانی پر مہرون کلا پہنے کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ ان کے پیچھے میر ہادی تھا جس نے بلیک شلوار قمیض پر وائٹ شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی، وہ بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اور پھر ان سب کی لاڈلی مرال سب سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بلیک کلر کا لہنگا پہنا تھا جس میں گولڈن اور وائٹ موتیوں
اور گوٹے کا کام تھا۔ وہ بالوں کی چٹیاں کیے چہرے پر کچھ لٹیں نکال کر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میر زریاب زہرام ملک کو اسٹیج تک لایا تو وہ پوری شان کے ساتھ صفے پر براجمان ہوا تھا۔ سائمہ بیگم بھی عدیلہ بیگم کے ہمراہ مہمانوں سے ہی باتیں کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد میر زریاب خود برائڈل روم میں گیا۔ اینب علیزے کا جھومر ٹھیک کر رہی تھی۔ زریاب نے قریب آ کر ہاتھ بڑھایا تو علیزے تھام کر اٹھی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے بھائی کی جان۔ زریاب اس کی پیشانی پر پیار کرتا اسے سینے سے لگا کر بولا۔ علیزے مسکرا دی تھی۔ پھر ایک طرف سے اینا نے اسے تھاما جبکہ دوسری طرف سے میر زریاب نے سہانا بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ وہ باہر آئے۔ علیزے نظریں جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنی میکسی کو تھامے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرال بھی جلدی سے اس کے پاس آئی تھی۔ میر زہرام کی نظریں بھی ادھر ہی تھیں جہاں اس کی پری اس کی جانب آ رہی تھی۔ زریاب اور اینا نے اسے اسٹیج کے قریب آ کر اسے چھوڑ دیا تو زہرام اٹھ کر اس تک آیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو علیزے نے آہستہ سے اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے مسکرا کر علیزے کو آہستہ سے کھینچا تو وہ اوپر آئی تھی۔ زہرام ملک نے اسے بھی ساتھ بٹھایا۔ اینا نے آگے بڑھ کر اس کی میکسی سیٹ کی تھی۔ زریاب اذلان صاحب کے پاس چلا گیا۔ ہادی بھی وہیں موجود تھا جبکہ عدیلہ بیگم اور سائمہ بیگم اسٹیج پر آئیں۔ دونوں کو دعائیں دی تھی۔ تینوں لڑکیاں بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ پھر یوں ہی کچھ دیر تصویریں بنتی رہیں۔ اس کے بعد کھانا کھایا گیا۔ پھر رات کے 10 بجے رخصتی کا ارادہ کیا گیا۔ میر اذلان زریاب اور ہادی ابھی اسٹیج کی طرف آئے۔ علیزے اب بہت گھبرا رہی تھی۔ زہرام بھی اس کی کپکپاہٹ دیکھ پریشان تھا۔ عدیلہ بیگم نے سفید کڑھائی والی خوبصورت چادر اس کے وجود پر اچھے سے اڑا دی تھی۔ علیزے جو بہت بہادر بہت مضبوط تھی، آج اسے اپنا دل لرزتا محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ سہانا اور اینا نے اسے بہت چپ کروایا مگر اب وہ باقاعدہ طور پر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ میر زہرام کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے ہلا کر اسے پرسکون کرنا چاہ رہا تھا۔ علیزے میرے بچے کیوں رو رہی ہو؟ خوشی کے موقع پر تم دور تھوڑی ہو رہی ہو مجھ سے میری جان۔ وہ گھر ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ اذان ملک اسے کچھ سے لگاتے بہت محبت سے بولے جبکہ عدیلہ بیگم کی اپنی حالت خراب تھی۔ اینا بھی آنسو بجا رہی تھی جبکہ سہانا بھی بہت غمزدہ تھی۔ بڑی مشکل سے زریاب اور اذان شاہ نے اسے خاموش کروایا اور وہ سب سے ملی۔ پھر زریاب نے قرآن کے سائے تلے اسے گاڑی تک پہنچایا۔ میرال اور زہرام نے اسے تھام رکھا تھا۔ زریاب نے گاڑی کے قریب آ کر قرآن ملازمہ کو تھمایا اور خود اسے ایک ہاتھ پھر ایک بار سینے سے لگایا تھا۔ زریاب نے اسے پیار کیا تو علیزے بھی اس کے گرد ہزار بناتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ تمہاری امانت تمہارے حوالے کر رہا ہوں میر زہرام، کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے مگر پھر بھی اسے کبھی تکلیف مت دینا۔ اسے یوں ہی روتے خود سے الگ کر کے اس کا ہاتھ زہرام کو تھما کر زریاب ملک اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اینا عدیلہ بیگم کو سنبھال رہی تھی جو حال میں ہی تھی جبکہ سہانا اذلان ملک اور زریاب نے اسے رخصت کیا تھا۔ زہرام ملک نے اس نازک وجود کو اپنے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ میرال نے اس کی میکسی سمیٹ کر اندر رکھی۔ پھر زہرام ملک کی گاڑی وہاں سے نکلی تو پیچھے 8-10 گاڑیاں بھی ساتھ گئی تھیں۔ زریاب آسودگی سے مسکرایا۔ اس وقت بہت خالی خالی محسوس کر رہا تھا وہ پیچھے مڑا تو سہانا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ زریاب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس بچے اب اور نہیں رونا، وہ پیار سے بولا، پھر اسے تھام کر اندر آیا تھا۔ اندر بھی حالت بہت بری تھی۔ عدیلہ بیگم کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اینا انہیں پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زریاب نے قریب آ کر اسے خود سے لگایا تھا۔ ماما اس نے جانا ہی تھا، آپ بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کریں اب، وہ سنجیدگی سے بولا تو عدیلہ بیگم نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ زریاب وہ کیسے رہے گی ہم سب کے بنا؟ میری بچی تو ہمارے علاوہ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ ماما آپ جانتی ہیں نا وہاں سب کتنا پیار کرتے ہیں اس سے، وہ بہت خوش رہے گی وہاں، آپ لوگ پریشان مت ہو۔ زریاب نے انہیں تسلی دی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ لوگ بھی مینشن کے لیے نکل گئے تھے۔ سہانا بہت اداس تھی کیونکہ وہ بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ وہ بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی جبکہ میر زہرام سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ تنگ ہو رہا تھا اس کے رونے سے مگر اس لیے خاموش تھا کہ اس کی حالت کا اندازہ تھا، اسے جانتا تھا لڑکی کے لیے سب بہت مشکل تھا مگر وہ مطمئن تھا کیونکہ وہ اس کی ہو چکی تھی۔ یہ لو پانی پیو۔ بہت دیر بعد وہ خاموش نہیں ہوئی تو زہرام نے پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی تھی۔ اسے بھی شدید طلب ہو رہی تھی پانی کی۔ اس نے آہستہ سے تام کر پانی بوتل منہ سے لگائی تھی۔ چند چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کے اس نے بوتل بند کر کے گود میں رکھ لی تھی۔ وہ اب سکون محسوس کر رہی تھی مگر پھر جب اسے اپنا گھر یاد آیا تو اس نے دوبارہ ایک سسکی لی تھی۔ اب بس کرو، اور کتنا رونا ہے؟
وہ نرمی سے بولا تھا، مگر علیزہ خاموش رہی۔ جب اس نے گاڑی اپنے بنگلے کے پورچ میں رکی تو زہرام گاڑی سے باہر آیا۔ پیچھے سب گاڑیاں بھی رکی تھی۔ آہستہ آہستہ سب مہمانوں اور گھر والے باہر آئے، جبکہ ملازمین نے آ کر فوراً علیزہ کی جانب کا دروازہ کھولا تھا اور اسے سہارا دیا تھا۔ وہ بھی آہستہ سے باہر آئے، جبکہ زہرام اور ہادی ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ پھر سائمہ بیگم اور میرال نے آ کر فوراً اسے تھاما تھا۔ اس کی میکسی بہت ہیوی تھی، جسے اٹھانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اندر آئے تو لاؤنج اس قدر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ علیزہ بھی مسکرا دی۔ ہر طرف گولڈن فیری لائٹس لگی تھیں، گلاب کے پھول بچھے تھے، جگہ جگہ دیے جل رہے تھے۔ علیزہ کو لا کر لاؤنج کے خوبصورت صوفے پر بٹھایا گیا تھا۔ یہاں 2-3 رسمیں کی گئی، جن میں تقریباً 1.5 گھنٹہ مزید لگ گیا تھا۔ میرال اس کے ساتھ بیٹھی اسے فل کمپنی دے رہی تھی۔ اچھا میرو، جاؤ اب علیزہ کو اس کے کمرے میں لے کر جاؤ، بہت تھک گئی ہوگی ہے۔ سائمہ بیگم اسے تھکا تھکا محسوس کر کے میرال سے بولی تو اس نے سر ہلایا تھا۔ پھر وہ دونوں اسی لیے اوپر آئی اور زہرام کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں کوئی سجاوٹ نہیں تھی، کیونکہ زہرام کو پسند نہیں تھا اپنے کمرے میں پھیلاوا۔ اس نے کہا تھا باقی گھر کو چاہے پھولوں سے بھر دیا جائے، اس کا کمرہ ویسے ہی رہنا چاہیے۔ علیزہ کو بیٹھ کے درمیان ٹھیک سے بٹھا کر وہ پیچھے ہوئی۔ بیٹے تم کچھ دیر آرام کرو، پھر میں زہرام کو بھیجتی ہوں کمرے میں، وہ محبت سے بولی تو اس نے مشکور نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ میرال نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں گالوں پر پیار کیا تو علیزہ مسکرائی تھی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، آپ آرام کریں، وہ پیار سے کہتی سائمہ بیگم کے ہمراہ کمرے سے نکلی تھی۔ علیزہ نے ایک نظر کمرے پر دوڑائی، پھر تھک کر کمر بیڈ کراؤن سے لگائی تھی۔ دل کر رہا تھا کسی جادو سے اس سب سے آزادی پا لے۔ یہ میکسی اس جویلری سے سخت الجھن کا شکار کر رہی تھی۔ کچھ منٹ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ میر زہرام جب دوستوں وغیرہ سے فراغت پا کر کمرے میں آیا تو اسے سوتا دیکھ وہ تلملا کر رہ گیا۔ اس نے قریب آ کر دیکھا تو علیزہ کے چہرے پر اس قدر تھکن تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں اٹھا پایا۔ اس نے اس کی حالت دیکھی تو اسے افسوس ہوا، کیونکہ وہ اس وقت بہت فارمل ڈریس میں تھی۔ زہرام ملک نے اسے کندھے سے تھام کر نیچے تکیے پر لٹایا، پھر آہستہ آہستہ اس کی جویلری اتاری تھی۔ اس کی نت بہت آرام سے اتاری تو اس کا ناک وہاں سے سرخ دیکھ وہ جھک کر وہاں ہونٹ رکھ گیا تھا۔ پھر یوں ہی پیار کرتے کرتے وہ اس کی ساری جویلری سے آزاد کر گیا تھا۔ سلیپنگ بیوٹی، وہ اس کی بند پلکوں کو ہونٹوں سے چھو کر بولا۔ پھر اس نے کبرڈ کھولی جہاں علیزہ کے کپڑے بھی موجود تھے۔ اب میر زہرام نے ڈارک بلو شلوار اور کرتی اس کے لیے نکالی تھی۔ پھر وہ اس تک آیا، پہلے اس نے اسے دیکھ مسکرایا، پھر اس نے لائٹ آف کی اور نرمی سے اپنا کام کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد جب میر زہرام نے کمرے کی لائٹ جلائی تو علیزہ ڈارک بلو ڈریس میں دھمک رہی تھی۔ زہرام نے اس کی میکسی اور جویلری صوفے پر رکھی، پھر اس کا جوڑا کھولا تو سنہری زلفیں کندھوں پر ڈہ گئی تھی۔ زہرام اس پر ایک نظر ڈالتا واش روم کی جانب بڑھا، پھر فریش ہو کر خود بھی وائٹ شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر بیڈ تک آیا تھا۔ کھینچ کے دونوں پر کمفیٹر کیا اور علیزہ کو اپنے قریب کرتا آنکھیں مون کیا تھا۔ آج ضرور اسے سکون کی نیند ملنے والی تھی۔ اینا ڈریسنگ روم میں کپڑے سمیٹ رہی تھی جب زریاب نے اسے پکارا تھا۔ اس نے کپڑے وہیں رکھے اور باہر آئی۔ زریاب اس وقت بیڈ پر بیٹھا تھا، جب گود میں کشن رکھا تھا اور اس پر لیپ ٹاپ رکھے وہ آفس کا کام کر رہا تھا۔ جی، اس نے دروازے میں کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تھا، 1 کپ کافی بنا دو، بہت تھک گیا ہوں۔ وہ بغیر اس کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھے لیپ ٹاپ پر تیزی سے ٹائپنگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اینا نے اس بات میں سر ہلایا اور صوفے سے دوپٹہ لیتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ لاؤنج خالی تھا، کیونکہ اس وقت رات کے 11:15 ہو چکے تھے اور سب لوگ سو چکے تھے۔ سارے دن کی تھکان تھی جس سے اینا کے وجود کو تھکن سے چور کر رکھا تھا۔ دل کر رہا تھا بس روم میں جائے اور کمبل میں چھپ کر سو جائے، مگر فی الحال وہ کچن میں آئی، جلدی سے فریج سے دودھ نکالا، پھر اسے گرم کیا اور اس میں کافی اور شکر مکس کی اور اوپر آئی تو وہ بہت تھک چکی تھی۔ زریاب کی جانب کپ بڑھایا تو اس نے خاموشی سے تھام لیا اور سائڈ پر رکھ دیا۔ اینا کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر اس سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کب تک کام ختم ہوگا آپ کا؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تو زریاب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ بس ہونے ہی والا ہے، وہ کہتا دوبارہ کام کرنے لگا تھا۔ میں سو جاؤں؟ اس نے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ نہیں، آج تم نہیں سو سکتی، پچھلے 4 دنوں سے تم اپنی مرضی سے سو رہی ہو، آج میری مرضی سے سونا، وہ عام سے لہجے میں بولا تو اینا نے منہ بسوڑ کر اسے دیکھا تھا۔ زریاب، میں بہت تھک چکی ہوں، پلیز آج سونے دینا، ویسے بھی 3-4 دنوں سے میں کون سا جلدی سوئی ہوں، اس نے زریاب کو سمجھایا تھا۔ تبھی زریاب نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر پاس رکھے صوفے پر رکھا، پھر اس نے خاموشی سے بیٹھ کر کافی پی۔
سب کچھ کر لینے کے بعد وہ سکون سے اس کے قریب آیا۔ وہ بھی بہت تھک چکا، میں بھی بہت تھک چکا ہوں، اور تم بہت اچھے سے جانتی ہو میری تھکن کہاں سے اترتی ہے۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو اینا نے نظریں چکا لی۔ مجھے تنگ کر کے کیا ملتا ہے آپ کو؟ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ محترمہ تمہیں کب تنگ کیا میں نے؟ وہ فریش موڈ میں بولا تھا۔ آپ ابھی بھی تنگ کر رہے ہیں ضریاب، اینا نے جیسے اسے احساس دلوانا چاہا تھا۔ جی نہیں، میں تنگ نہیں کر رہا، یہ الگ بات ہے تم تنگ ہو رہی ہو، میں صرف تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں اور اس کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ وہ محبت سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بولا تو اینا نے گھوٹ کر اسے دیکھا تھا۔ کر لیں اپنی منمانیاں، لیکن مجھ سے بات مت کیجیے گا صبح۔ اس نے دھمکی دی تھی، جانتی تھی وہ اسے روک نہیں سکتی، اس لیے پہلے ہی دھمکی دینا مناسب سمجھا تھا۔ آج کیوں کر رہی ہو اتنی ضد؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ ضریاب اس کا سر سینے سے لگاتا ہوا بولا۔ مجھے نہیں پتا، وہ بچوں والے انداز میں بولی تو ضریاب مسکرا دیا۔ پھر کسے پتا ہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ میں بہت تھک چکی ہوں، مجھے سونا ہے ابھی، اس نے بے بسی سے کہا تو ضریاب نے گھور کر اسے دیکھا۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ضریاب نے کہتے ساتھ اسے بھاؤں میں بھرا اور بیڈ کے درمیان میں لٹا دیا۔ اینا نے خفکی سے اسے دیکھا، مگر ضریاب نے سنجیدگی سے شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکی اور روم کی لائٹس آف کر دی۔ پھر وہ اس پر اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ اینا ساری رات آنسو بہاتی رہی تھی۔ صبح کے 4:30 بجے ضریاب ملک اس نازک گڑیا پر رحم آیا تو وہ اس سے الگ ہوا تھا۔ دونوں کو اچھے سے کمبل میں لے کر وہ لیٹ گیا تو اینا بھی ناراض سی نیند میں چلی گئی تھی۔ صبح جب علیزہ کی آنکھ کھلی تو اسے شدید حیرت ہوئی، کیونکہ وہ اس وقت میر زہرام کے کمرے میں تھی۔ رات انجانے میں وہ سو چکی تھی اور شاید زہرام نے اسے نہیں جگایا تھا۔ اس نے اٹھ کر دوسری جانب دیکھا تو وہ کمبل کو صرف ٹانگوں میں لپیٹے ٹیڑھا میڑھا سے سویا ہوا تھا۔ پیشانی پر سارے بال بکھرے تھے اور خوبصورت آنکھیں بند تھیں، جبکہ پلکوں کی جھالر ان پر جھکی تھی۔ علیزہ پہلی دفعہ اس کے اتنا قریب لیٹی تھی، سوچ کر ہی وہ پلکیں جھکا گئی تھی۔ شرمندگی بھی تھی کہ رات کم از کم اسے سونا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے اپنا لباس دیکھا تو حیرت کا دوسرا جھٹکا اسے لگا۔ وہ تو رات اسی میکسی میں سو گئی تھی، اب اسے ڈریس کس نے پہنایا؟ کیا میر زہرام نے اس کا ڈریس چینج کیا تھا؟ علیزہ شرم سے سرخ ہوئی اور بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہ کبر تک آئی، اسے کھول کر وہاں سے ایک پیرٹ کلر کا ہلکے کام والا شارٹ فراک لیا اور ساتھ پنک دوپٹہ لے کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ 20 منٹ بعد وہ اچھے سے فریش ہو کر باہر آئی تو زہرام ابھی بھی سو رہا تھا۔ علیزہ نے میک اپ نکالا، اسے ہلکا سا میک اپ کیا تھا، پھر لائٹ سی جویلری پہن کر اس نے روز گولڈ فلیٹ شوز پہن کر بالوں کو کرل کیا تھا۔ اب وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، یہ وہ خود جانتی تھی۔ علیزہ نے مسکرا کر خود کو دیکھا، پھر نظریں پھیر کر بیڈ کی جانب دیکھا تھا۔ حد ہے، اتنا تو لڑکیاں بھی نہیں سوتی جتنا یہ سو رہے ہیں، وہ حیرت تو بیزاری سے بولی تھی۔ پھر اس نے زہرام کو جگانے کا سوچا، پہلے اس کے لیے براؤن شلوار قمیض نکال کر رکھا، پھر اس کی جانب آئی۔ زہرام آپ اٹھ بھی جائیں، اس نے قریب کھڑی ہوتی بولی۔ کافی محنت کے بعد زہرام نے ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا، پھر دونوں آنکھیں کھولتا وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ حد ہے، کتنا سوتے ہیں آپ؟ وہ ایسے بات کری تھی جیسے وہ دونوں تو بہت مدت سے ساتھ رہ رہے ہوں۔ زہرام جو شرم و حیا اور رونا دھونا ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اسے شاش بشاش دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ پھر اس نے غور سے اس کی جانب دیکھا جو بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش پر وہ گھبرا کے نظریں چکا گئی تو زہرام مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میری زندگی کی حسین ترین صبح ہے آج، کیونکہ تم میرے پاس ہو، میرے روم میں موجود ہو۔ میر زہرام اس کے قریب آتا اس کی پیشانی پر لب رکھ کر بولا تو علیزہ بھی مسکرائی تھی۔ اب آپ چینج کر لیں، پھر ہم بھی نیچے چلیں گے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ میر زہرام نے اس بات میں سر ہلایا اور کپڑے لیتا واش روم چلا گیا۔ علیزہ کو خوشی ہوئی کہ زہرام نے اسے رات سو جانے کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ صرف براؤن شلوار اور سفید بنیان میں واش روم سے باہر آیا۔ کندھوں اور بالوں پر پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ علیزہ جو صوفے پر بیٹھی اسے ہی سوچ رہی تھی، اسے دیکھ کر اٹھی۔ حد ہے، وہ الجھن سے کہتی ٹاول لے کر اس کے پاس آئی اور خود ہی اس کے بال وغیرہ صاف کرنے لگی۔ زہرام جانتا تھا اس کی بیوی کو زیادہ شرمانا جھچکنا نہیں آتا۔ وہ مسکرا دیا۔ بچے ہیں آپ بھی زہرام، ویسے تو بڑے بنتے پھرتے ہیں، یہ حرکتیں ہیں یہ آپ کی؟ بغیر جسم سکھائے ہی باہر آ گئے۔ وہ بے تکلفی سے سنائی جا رہی تھی۔ تو تم کس لیے ہو میڈم؟ مجھے سنبھالنا ہی تو تمہارا کام ہے، تو تمہیں بغیر نخروں کے اپنا کام کرنا چاہیے۔ زہرام نے اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکتے کہا، جو بار بار پھسلتا اسے اریٹیٹ کر رہا تھا۔ علیزہ اس کی حرکت پر بکھلا کر رہ گئی۔ زہرام اب ستائشی نظروں سے اس کے وجود کی خوبصورتی دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا رہی تھی۔ علیزہ نے اس کے بال ڈرائی کیے اور ابھی وہ پیچھے مڑتی جب زہرام نے کھینچ کر اسے خود سے لگایا تھا۔ علیزہ نظریں بے ساختہ جھکا گئی۔ ہاں، اس کی ہائٹ اچھی تھی، مگر وہ زہرام کی گردن تک ہی آتی تھی۔ چلو مجھے مارننگ کس دو اب، زہرام ملک بے باک لہجے میں بولا تھا۔ جی نہیں، فی الحال ہم نیچے جا رہے ہیں، کیونکہ آلریڈی آپ
مسٹر بہت لیٹ اٹھے ہیں۔ اس نے بات بدلنی چاہی مگر زہرام اب ہر معاملے میں بھی اس کی نہیں سننے والا تھا۔ وہ خود اچانک ہی اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ علیزہ نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ آج پہلی دفعہ وہ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کر رہی تھی۔ زہرام بہت شدت پسندی سے اس کے نچلے ہونٹوں کو اپنے جنون کا نشانہ بنا رہا تھا۔ علیزہ کی سانسیں مدھم ہوئیں مگر میر زہرام کی تشنگی نہیں مٹ رہی تھی۔ علیزہ نے بازو چھڑوانے چاہے مگر ایک بہت سخت گرفت میں تھے مگر وہ اس کی بہت سخت گرفت میں تھے۔ تکلیف اور سانس نہ لینے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ زہرام کو اپنی بیڈ میں نمی محسوس ہوئی تو وہ سمجھتا فوراً سے پیچھے ہوا تھا مگر تب تک علیزہ کی سانس اکھڑ چکی تھی اور اس کے کندھوں کو زور سے تھامتی گہرے سانس لینے لگی تو زہرام نے دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر سے لائی تھی۔ ریلیکس یار، سانس لو، وہ فکر مندی سے بولا۔ اسے اب اپنی شدت کا احساس ہوا تھا۔ بہت برے ہو تم زہرام، مجھ سے بات مت کرنا۔ وہ سانس ٹھیک ہوتے ہی نم آواز میں بولی تھی جبکہ دو دار مکے اس کے سینے پر مار گئے تھے۔ علیزہ، اس کے تم کہنے پر وہ پل میں بھڑکا تھا۔ اس نے علیزہ کی آنکھیں دکھاتی اس کے نام پر زور دے کر تنبیہ کی تھی۔ کیا علیزہ؟ ہاں، کوئی ایسے بھی کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس قدر سختی؟ جیسے میں تو کہیں جا رہی ہوں، آج کے بعد تمہیں موقع ہی نہیں ملا، وہ کبکی سے بولی تھی۔ اس نے آج بھی نوٹ نہیں کیا تھا کہ وہ کس طرح مخاطب کری تھی۔ بچپن سے تم کہتی آ رہی تھی تو اب مشکل تھا آپ کہنا۔ نکاح کے بعد زہرام نے بہت دفعے سے پیار سے تو کبھی غصے سے سمجھایا، وہ اب تم نہیں کہے گی، مگر علیزہ کی عادت تھی تو وہ بھی کیا کرتی۔ یہ کیا تم لگا رکھا ہے تم نے؟ میں شوہر ہوں تمہارا، جو مرضی کرو، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ کوئی اتنا ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، تھوڑا سا پیار ہی کیا ہے بس۔ خیر، آج تو ان سانسوں کو آزادی بخش دی ہے مگر آئندہ اگر تم نے میرا ساتھ دینے کی بجائے مزاحمت کی تو پھر دیکھنا۔ زہرام بھی غصے سے بولا تھا۔ علیزہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا جو بجائے اپنی غلطی ماننے کے اسے سنا رہا تھا۔ بات مت کرو مجھ سے، وہ اس دفعہ جان بوجھ کر بولی تھی۔ زہرام نے غصے سے اس کی کلائی جکڑی اور پورے زور سے اسے دبا دیا۔ کیا بولا ہے؟ ذرا پھر سے کہنا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو اس کی سختی پر تڑپ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، خاموش رہی جبکہ آنکھوں میں آنسو بھر چکے تھے۔ عورت ہو یہ یاد رکھا کرو، جتنی بھی طاقتور کہہ لو خود کو، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی علیزہ، تو بلا وجہ زبان درازی مت کیا کرو مجھے غصہ مت دلایا کرو، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ پھر اس نے علیزہ کی آنکھوں میں دیکھا جو سرخ ہو رہی تھی۔ وہ پہلی صبح ہی سے رلانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے فوراً اس کا بازو چھوڑتا، تیز قمیض پہنتا، پرفیوم لگا کر ہاتھوں سے ہی بال بناتا کمرے سے نکلا تھا۔ علیزہ کا دل کیا کمبل میں چھپ کر روتے مگر پھر سب کا خیال کرتے وہ بھی آنکھیں صاف کرتی تیز سے اس کے پیچھے پڑی تھی۔ اینا کی صبح نیند کھلی تو ضیاء پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ وہ سفید کلف لگے شلوار قمیض میں بہت خوبرو لگ رہا تھا مگر اینا اس سے سخت ناراض تھی، اس لیے نظریں پھیر کے ضیاء نے اسے دیکھ لیا تھا اور پرفیوم رکھتا اس تک آیا جو کمبل میں خود کو کندھوں تک چھپا رہی تھی۔ گڈ مارننگ میری جان، وہ دونوں بازو اس کے گرد رکھتا جھکا اور اس کی پیشانی پر زبردستی پیار کر کے بولا۔ اس کا چہرہ اینا سے بالکل تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ اینا نے خفگی سے چہرہ دوسری طرف پھیر رکھا تھا اور اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ناراض ہے۔ آہ میری جان ناراض ہے؟ مجھے تو لگتا ہے رات کو اتنا پیار کیا ہے، خوش ہو گئی ہوگی۔ وہ محبت سے اس کے چہرے کو دیکھتا بولا تو جو اس نے سجا رکھا تھا۔ وہ پھر بھی خاموش ہی رہی تھی، کچھ نہیں بولی تھی۔ اینا یار پلیز کیوں اتنا ریئیکٹ کر رہی ہو، ادھر دیکھو تو صحیح میری طرف۔ ضیاء بے بسی سے بولا تھا کیونکہ وہ کوئی رسپانس نہیں کر رہی تھی۔ اینا، اس نے اب کی بار وارننگ دی تو اینا نے آنسو بھری نظروں سے اس کی جانب پھیری تھی۔ ابھی بھی کچھ رہ گیا ہے میر ضیاء، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ ضیاء صدقے جائے اپنی جان کے، میری جان اتنی ناراض کیوں ہو گئی ہو؟ وہ اب اس کے پاس بیٹھ چکا تھا، اس کے لہجے میں اس قدر محبت اور پیار تھا کہ اینا کی ناراضگی ختم ہوئی تھی مگر وہ ختم نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ میں ہمیشہ آپ کی ہر بات مانتی ہوں، کل آپ مان لیتے تو کیا چلا جاتا؟ وہ بہت غمزدہ تھی شاید۔ میں نے تمہیں کوئی حل چلانے کو نہیں کہا جانا، صرف پیار کرنا چاہا تھا اور کیا بھی بس، اور کچھ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں میرا؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ تمہارا ہی تو احساس ہے یار، وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ نہیں ہے کوئی احساس، جانے کیوں وہ بچوں کی طرح حرکتیں کر رہی تھی۔ میری جان کا لڑنے کا دل کر رہا ہے؟ ہاں، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ایک تو نا یہ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو آپ لوگ اگنور کیجیے کیونکہ ہاں لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے۔ میں نہیں لڑتی، آپ خود لڑتے ہیں، وہ بات ختم کرنا چاہ رہی تھی جبکہ لہجہ بھیگا تھا۔ کیوں اتنی روندو بن گئی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتا فکر مندی سے بولا تو اس نے منہ بنایا تھا۔ پتہ نہیں، وہ غصے سے بولی۔ اچھا ہری اب اٹھو، اب نیچے ناشتہ ریڈی ہے، علیزہ کے گھر لے کر جانا ہے ہمیں، وہ سنجیدگی سے بولا جبکہ جھک کر اس کے سرخسار پر پیار بھی کیا تھا۔ اینا نے منہ ابھی بھی پھلا رکھا تھا۔ اٹھ رہی ہو یا؟ دریافت نے وارننگ دی اور آخر میں معنی خیزی سے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اٹھ رہی ہو یا؟ وہ غصے اور بے بسی سے اس کی نقل اتارتے
شاید اپنا غصہ نکالنا چاہتی تھی، دریاب نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ اینا نے غصے سے اسے دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ہنس لیں، کھل کر ہنس لیں مجھ پر، میں بھلا روک سکتی ہوں آپ کو؟ وہ غصے سے بولی تو دریاب نے کہکہ لگاتے اسے باہوں میں بھرا تھا۔ ایک دفعہ پھر جھک کر اس کی تھوڑی پر پیار کیا تھا۔ چلو شاباش، جلدی سے تیار ہو کر آؤ، وہ پیار سے کہتا اسے چھوڑ گیا تھا۔ اینا بھی کپڑے لیتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ تینوں ناشتہ لے کر پہنچ چکے تھے۔ ملازم ناشتہ کا سامان اندر لے کر گئے تو وہ بھی ان کے پیچھے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی نظر سیڑھیوں کی طرف گئی تو سامنے ہی میر زہرام نیچے آ رہا تھا۔ اس سے 2-3 سٹیپ پیچھے علیزہ بھی نیچے آ رہی تھی۔ وہ دونوں بہت بھرپور اور پرکشش لگ رہے تھے۔ ڈائننگ پر میر ہادی، میرال اور سیما بیگم موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ اٹھے۔ السلام علیکم، زہرام آ کر دریاب کے سینے سے لگا کر بولا تو دریاب نے سلام کا جواب دیا تھا۔ زہرام آ کر سوری۔ پھر زہرام ملک نے اینا اور سہانا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد علیزہ تیزی سے نیچے آئی تھی۔ وہ سب سے پہلے آ کر دریاب کے سینے سے لگی تو دریاب نے اس کے سر پر پیار کیا۔ اس کے بعد وہ ان دونوں سے ملی تھی۔ سیما بیگم نے ان تینوں کو بیٹھنے کا کہا تو وہ بھی خاموشی سے ٹیبل کے گرد بیٹھ گئے تھے۔ میرال اب ان تینوں سے باتیں کر رہی تھی، البتہ لڑکے آپس میں لگے تھے۔ یہاں کوئی تھا جسے میر ہادی کی نظروں نے تنگ کر کے رکھا تھا۔ وہ بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی اس کی نظروں سے۔ سب کے سامنے اس کا یوں دیکھنا سہانا کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ بیٹا، اتنا سب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھلا پہلے ہی سب کچھ بنوا چکی تھی میں، آپ لوگوں نے تو یوں ہی تکلف کیا۔ سیما بیگم اینا سے مخاطب ہوئی تو وہ مسکرائی تھی۔ آنٹی، یہ رسم ہے کہ لڑکی کے گھر والے ہی پہلے روز ناشتہ لاتے ہیں، اور ویسے بھی اس میں کوئی تکلف کی کوئی بات نہیں، وہ احترام سے بولی تو سیما بیگم نے سر ہلایا تھا۔ سہانا بیٹا، اب آپ کو آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ پڑھائی کرتی ہوگی پہلے، تو اب دوبارہ سے جوائن کر لو۔ انہوں نے سہانا کو مخاطب کیا تو وہ کنفیوز سی بیٹھی تھی۔ جی آنٹی، دراصل میں پڑھائی نہیں کرتی، یونیورسٹی میں جاب کرتی ہوں، لیکچرار کی، اور انشاءاللہ جلدی دوبارہ جوائن کر لوں گی۔ بس پہلے اینا اور اب علیزہ کی شادی میں مصروف تھی، اس لیے اتنے دن سے بریک پہ ہوں، اس نے رسان سے کہا تھا۔ کون سی یونیورسٹی میں جاب کرتی ہو آپ؟ زہرام نے سوال کیا تو اس نے نظریں جھکائے اپنی یونی کا نام بتایا تھا۔ او، میر بھی یہیں پڑھتا ہے۔ نام سن کر زہرام بولا تو اس نے شانے اچکا دیے جیسے اسے معلوم ہی نہ ہوں، اور میں ان سے کئی دفعہ مل بھی چکا ہوں۔ میر ہادی مسکراہٹ دبا کر بولا جبکہ گہری نظروں سے اسے دیکھا جو شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ کیا؟ سہانا نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا کہ وہ جانتی ہے تمہیں سب سے پہلے، علیزہ حیرت سے بولی تو سہانا سخت شرمندہ ہوئی۔ وہ دراصل مجھے نہیں پتا، یہ آپ کے کچھ لگتے ہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ اچھا، اب سب بچی کے پیچھے مت پڑو، سکون سے ناشتہ کرنے دو اسے اور خود بھی کر لو۔ سیما بیگم اس کی گھبراہٹ نوٹ کر کے بولی تو سب خاموش ہو گئے۔ آفس جا رہے ہو؟ زہرام نے دریاب کی طرف کو مخاطب کیا تھا۔ بس شادی کے 2-3 دن مس کیے ہیں، اب آج سے جاؤں گا، دریاب نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ ناشتے کے بعد سب صوفوں پر آ بیٹھے، باتیں جاری تھے۔ خوش ہو؟ اینا جو علیزہ کے پاس بیٹھی تھی اس کا ہاتھ تھام کے سنجیدگی سے بولی۔ باقی سب ایک دوسرے میں مصروف تھے۔ سہانا کو میرال اوپر لے گئی تھی۔ خوش ہوں، بس تم سب بہت یاد آتے ہو، بہت یاد کیا، تم سب لوگوں کو بہت یاد کیا میں نے۔ وہ روانگی میں کچھ بولنے والی تھی جب اچانک اس کی زبان کو بریک لگی تھی۔ کیا؟ اور بولو بھی خاموش کیوں ہو گئی؟ اینا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ نظریں چکا گئی۔ صبح زہرام سے بحث ہو گئی میری کسی بات پر، تو میں بہت اپسیٹ ہوں، اس نے غمزدہ ہو کر کہا تو اینا نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں ہوئی بحث؟ اور شادی کی پہلی صبح کون میاں بیوی بحث کرتے ہیں؟ علیزہ، تمہیں دھیان کرنا چاہیے تھا، لڑکیوں کو بحث نہیں کرنی چاہیے اپنے شوہر سے۔ اینا کی بات پر اس نے خفگی سے دیکھا تھا۔ تم لے لو ان کی سائیڈ، وجہ تھی تبھی بحث ہوئی ہے نا، پاگل نہیں تھی کہ بلا وجہ بحث شروع کر دی؟ علیزہ ناراض ہوتی بولی تو اینا نے افسوس سے اسے گھورا تھا۔ اچھا چلو اب نخرے نہیں کرو اور وجہ بتاؤ کیوں بحث ہوئی؟ اینا سنجیدگی سے بولی تو علیزہ کی شرم محسوس ہوئی۔ اسے کیسے بتاتی کہ وہ زہرام کی شدتوں پر ناراض ہوئی تھی؟ تم چھوڑو نا، میں نہیں بتا سکتی، وجہ تھوڑی عجیب سی ہے۔ علیزہ نے ٹال دیا تو اینا بھی خاموش ہو گئی۔ لیکن آئندہ خیال رکھنا، جو بھی ہو آرام سے بات کیا کرو، وہ مرد ہیں، غصے کر سکتے ہیں، ہم عورتیں کریں تو مناسب نہیں لگتا۔ واہ کیا بات ہے بھئی، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اس پہ بھی نہیں بولو گے تو تم ایسے ہی ہوں گی۔ وہ ایک ناول میں نے پڑھا تھا، اس کی بیگم مطلب اس کی یہی تھا، آئی تھنک پیا میں تیری، آئی تھنک یہی تھا نام، مجھے اچھی طریقے سے یاد نہیں ہے۔ تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایپیسوڈ نمبر 3 کیوں نہیں، مطلب اس کا نیکسٹ پارٹ کیوں نہیں لے کر آئی؟ تو رائٹرز کے ایشو چل رہے تھے، مطلب میرے ایشو ان کے ساتھ چل رہے تھے، ان کی طرف سے کافی مجھے کمپلین تھی کہ آپ نے ناول لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تو آپ اپنے ویڈیو پرائیویٹ کرتے، یہ کر دے وہ کر دے، مطلب لیم ایکسکیوزز کر رہے تھے۔ حالانکہ جو آپ لوگوں نے، میری ایک ریکویسٹ ہے ان سے، رائٹرز وغیرہ سے، اگر آپ لوگ اپنا ناول، آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ لوگوں کا ناول یوز کرے، بھائی ہم آپ کا ناول یوز نہیں کرتے، ہم جسٹ وائس اوور کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں کر رہے ہم کہیں اٹھا کے اپنا. اب میں کریڈٹ دیتی ہوں آپ کے سامنے، حسن قول کا میں نے ریڈ آؤٹ کیا، حسن قول کی بات کر رہی ہوں، تو میں نے ان کو کریڈٹ دیا وداؤٹ ان کی مطلب اس سے. اگر آپ لوگوں کو اتنی پرابلم ہے تو آپ کیوں ادھر جا کر یہ کتاب نگری ہوگا، دوسرے ایک دو اور ویب سائٹس ہیں، آپ وہاں پہ جا کے اپنا ناول کیوں دیتے ہیں؟ یا تو اگر آپ وہاں پہ اپنا ناول پبلش وغیرہ کر رہے ہیں تو سیدھی سی بات ہے آپ ڈاؤن لوڈ والا آپشن آف کرتے ہیں. آپ کو کس نے کہا آپ اس کو آن رکھیں؟ نہیں، وہ آن رکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے سارے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. ہم نے ریڈ آؤٹ کر دیا تو ان کو پرابلم ہو رہی تھی. اصل پرابلم ان کو یہ ہو رہی تھی کہ ان کا جو اپنے چینل پہ انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا تھا نا، وہ پورشنس میں کیا ہوتا 15 منٹ کی 10 منٹ کی. اب میں نے کمپلیٹ وائس اوور کیا، مجھے نہیں پتا تھا، اور میں نے پرمیشن لی تھی، پرمیشن لینی پڑتی ہے ڈیفینیٹلی، میں نے لی تھی. تو آگے سے وہ کہتی ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. اور میرے جو ویوز تھے نا اس پہ 20 کے 10 کے میرے بہت، حالانکہ 2 ویڈیوز ڈالی تھی میں نے، بہت اچھے ویوز آ رہے تھے. تو ان کو نا ساڑ مچ گئی، سمجھ لو ان کو آگ لگ گئی کہ میری تو اتنے ویوز آئے نہیں ہیں، اس کے کیوں آئے ہیں. تو یہ جلن اور حسد نے کیا. اگر آپ لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کا ناول ہے تو آپ وہاں پہ پوسٹ ہی نہ کیا کریں. آپ وہاں ان ویب سائٹس پہ کیوں پوسٹ کرتی ہیں؟ یہی میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ پوسٹ کرتی تو اپنا دل اتنا بڑا رکھیں کہ اگر کوئی وائس اوور کر رہا ہے، اور میں کریڈٹ دیتی ہوں، میں کسی کو یہ نہیں بولتی. اگر کوئی مجھے بولے کہ آپ یہ ناول خود ہی لکھا ہے یا کیا کہتے ہیں، میں بول رہی ہوں کہ یار میں نے جسٹ وائس اوور کیا، کچھ بھی میں نے نہیں کیا. ایویں بس لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ تکلیف ہو جاتی ہے، تو وہی ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. خیر اینا اسے بالکل کسی بڑی بہن کی طرح سمجھا رہی تھی اور وہ خاموشی سے سن رہی تھی. اینا اٹھو اب چلیں، مجھے آفس جانا ہے. ابھی وہ مزید کچھ کہتی جب ذریعہ نے اسے پکارا تھا. اینا اٹھ کھڑی ہوئی، تب تک سہانا بھی آ گئی تھی. تو وہ تینوں سب سے مل کر باہر چلے گئے تھے. تائی امی میں آفس جا رہا ہوں، کوشش کروں گا جلدی آ جاؤ. زہرام جو اس کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہوتا بولا. علیزہ نے دکھ سے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی مگر وہ چھپا کے. بات کوئی اتنی بڑی نہیں تھی جتنا وہ اسے نظر انداز کرا تھا. نہیں زہرام، آج تم علیزہ کو وقت دو بیٹا، پہلا دن ہے اس کا، ادھر تمہیں ساتھ رہنا چاہیے. سائمہ بیگم نے اسے سمجھایا تو زہرام نے ایک نظر اس دشمن جہاں پر ڈالی مگر پھر پھیر کیا. تائی امی، اس نے اب کدھر جانا ہے؟ اس نے تو اب ہمیشہ ادھر رہنا ہے. یوں میں کب تک اس کے لیے گھر بیٹھا رہوں؟ اور ویسے بھی آفس جانا ضروری ہے اس وقت. بدتمیز گدھا، وہ تیز لہجے میں کہتا اوپر کی جانب بڑھ گیا. پیچھے سب حیرت سے دنگ بیٹھے سیڑھیوں کو دیکھ رہے تھے جہاں سے ابھی وہ گیا تھا. اسے کیا ہوا ہے؟ اتنا عجیب کیوں ریئیکٹ کر رہا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں کی؟ سائمہ بیگم پریشانی سے اسے دیکھتی بولی. تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور سر جھکا کے. حد ہے بھائی بھی نا، کام کام اور بس کام. ہادی چڑھ کر بولا. میرال کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی تھی زہرام کی. میں بھائی سے بات کرتی ہوں. میرال کہہ کر اٹھی اور تیزی سے اوپر چلی گئی. علیزہ کو سخت تذلیل محسوس ہو رہی تھی. میرال دستک دے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو میر زہرام بیڈ کے سامنے کھڑا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا. میرال اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تو زہرام نے مسکرا کر اسے خود سے لگایا تھا. آج صبح وہ غصے کی وجہ سے پیار کرنا بھول گیا تھا. تو زہرام کو لگا میرال اسی لیے آئی ہے یہاں. اس نے چند ضروری باتیں کر کے کال کاٹ دی. کیا ہوا میرے بچے کو؟ وہ اس کی پیشانی پر پیار کر کے بیڈ پر بیٹھا تو وہ بھی اس کے قریب بیٹھ گئی تھی. آپ آفس کیوں جا رہے ہیں؟ آج نہیں جائے نا پلیز، وہ ناراضگی سے بولی. تو میر نے گھور کر اسے دیکھا تھا. نہ جانے کی وجہ؟ اس نے سوال کیا. کیونکہ آپ آج علیزہ آپ کو ٹائم دیں گے، وہ بہت اپسیٹ ہیں آپ کی وجہ سے. اسے سمجھداری سے کہا. تو زہرام نے پھر سے اس کے بالوں کو پیار کیا تھا. یہ چھوٹی سی گڑیا جان تھی اس کی. تمہیں ان چیزوں میں آنے کی ضرورت نہیں، دیکھ لوں گا کیا کرنا ہے کیا نہیں تمہاری آپی کے ساتھ. تم بس اب پڑھائی پر دھیان دو. اور ہاں، میں نے ٹیوٹر کا ارینج کر دیا ہے، آج شام سے وہ آ جائے گا تمہیں پڑھانے. زہرام نے اس کا دھیان پڑھائی کی طرف لایا تھا کیونکہ وہ اس معاملے میں کوتاہی برداشت کرنے کا ہرگز قائل نہیں تھا. بٹ آپ کو نہیں جانا چاہیے آج، اس نے پھر سے کہا. مگر زہرام نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ اٹھ کر باہر چلی گئی. تو زہرام نے اٹھ کر خود اپنے کپڑے لیے اور دوبارہ چینج کر کے بال سیٹ کرتا اپنا سیل اٹھا کر کمرے سے نکلا. وہ لاؤں سے تیزی سے گزرتا باہر چلا گیا. کچھ دیر بعد اس کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، پھر وہ چلا گیا. علیزہ کی آنکھیں پھر بہت تیزی سے نم ہوئی. میرال اس کے پاس بیٹھی تھی. علیزہ اٹھتی تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی. اب مزید ضبط نہیں کر سکتی تھی. وہ کمرے میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا. وہ بیڈ پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی. اسے نہ چاہتے ہوئے بھی بات بڑھ رہی تھی، اور وہ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی. اینا کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ طبیعت ڈھیلی ڈھیلی محسوس ہو رہی ہے تمہاری؟ عدیلہ بیگم اس سے مخاطب ہوئی جو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی. سہانا قریب بیٹھی سیل یوز کر رہی تھی. ان کی آواز پر وہ بھی متوجہ ہوئی. نہیں کچھ نہیں ماما، بس چکر آ رہے تھے صبح سے، اس نے کہا. تو وہ پریشان ہوئی. کیوں میری جان، خیال رکھا کرو نا اپنا، کچھ کھایا پیا بھی نہیں تم نے شادی کے دنوں، انہوں نے خفگی اور محبت سے کہا. تو اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا. آپ زیادہ پریشان ہو رہی ہیں ماما، اتنی بھی طبیعت نہیں خراب میری. اس کے کہنے پر انہوں نے گھور کر اسے دیکھا تھا. یہ حرکتیں ہیں تم لڑکیوں کی کہ جب تک کمزوریوں سے بے ہوش نہ ہو جاؤ تب تک تم لوگوں کو سب ٹھیک ہی لگتا ہے.
آنے تو ذریعہ آپ کو اسے بتاتی ہوں کہ کس قدر لاپرواہ ہو رہی ہے تم اپنے آپ سے، وہ فکر مندی سے بولی اور آخر میں سے ڈرایا تھا۔ پلیز ماما نہیں کیجیے گا ایسا، آپ کو پتہ ہے نا ذریعہ آپ کا وہ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر مجھے ڈانٹتے بھی ہیں اینا ڈر کر بولی تو انہوں نے اسے دیکھا تھا تو اور کیا کروں پھر، میری تو سنتے نہیں، تم اسی کی ہی سنو گی، وہ بولی۔ ابھی اینا کچھ کہتی کہ تبھی لاؤنج میں دریافت داخل ہوا، اس نے مسکراہٹ اینا کی طرف اچھالی اور آ کر سیدھا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا عدیلہ بیگم کی بات پر دریافت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اینا نے فوراً آنکھوں میں ہی انہیں خاموش رہنے کی التجا کی تھی۔ بیوی کی حالت کا اندازہ ہے تمہیں؟ نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، یوں کیسے چلے گا بھلا؟ اب صبح سے طبیعت خراب ہے اس کی، لیکن بتایا تک نہیں کسی کو۔ وہ شاید زیادہ ہی پریشان تھی اسی لیے اس کے اشاروں کو نظر انداز کرتی دریاب سے مخاطب ہوئی۔ دریاب بھی جھٹکے سے اینا کو دیکھا تھا، آنکھوں میں ٹینشن تھی، پریشانی تھی، فکر مندی تھی۔ اینا نے نظریں جھکا لی۔ کیا ہوا اسے؟ وہ سنجیدگی سے عدیلہ بیگم سے مخاطب تھا۔ چکر آ رہے ہیں، ساتھ کمزوری بھی ہو رہی ہے اسے۔ انہوں نے اس کی حالت بتائی تو دریاب نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ اینا روم میں آؤ فوراً، وہ از حد سختی سے کہتا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ اینا نے بے بسی سے عدیلہ بیگم کو دیکھا تھا، اب وہ غصہ کریں گے مجھ پر، مجھے نہیں جانا روم میں، وہ نم آواز میں بولی تھی۔ نہیں کچھ نہیں کہے گا، جاؤ شاباش، اس کی باتوں پر جی جی کرتی رہنا، نرم پڑ جائے گا۔ یہ صحیح ہے ساس، ڈانٹ پڑوا رہی ہے بیچاری کو۔ انہوں نے اسے سمجھایا تو اینا نے سہانا کو دیکھا تو اس نے بھی آنکھوں سے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے، اینا نے ایک بار پھر کہا تھا۔ اینا بیٹے، دریاب شوہر ہے تمہارا، تو ڈرنے کی کیا بات، اسے معلوم ہے تمہاری نازک مزاجی کا، تو تمہیں نہیں ڈانٹیں گے، جاؤ جلدی کرو، انہوں نے سمجھایا تو اینا بھری قدم لیتی اوپر آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے روم کا دروازہ کھولا تو دریاب سامنے کچھ فاصلے پر کھڑا دونوں ہاتھ پیچھے باندھے اسے گھور رہا تھا۔ دروازہ لاک کر دو، اس نے سخت بھاری آواز میں کہا تو اینا کے ہاتھ کپ کپائے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ لاک کیا اور قدم اس کی جانب بڑھایا۔ مجھے بتانا کیوں گوارا نہیں کیا کہ طبیعت بہتر نہیں ہے تمہاری؟ ہاں، وہ دھاڑا تو اینا نے آنسو بھری نظریں اٹھائی تھیں۔ پھر اگر تم روئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اینا آنکھیں صاف کرو فوراً اور جواب دو میری بات کا۔ ذریعہ بہت غصے میں تھا، اس کے لہجے میں فکر بھی تھی مگر زیادہ غصہ تھا۔ اینا نے تو شادی کے بعد کبھی اس کا غصہ نہیں دیکھا تھا، اسی لیے ذریعہ کا لہجہ سخت اسے رلا رہا تھا۔ زیادہ خراب نہیں تھی طبیعت، بس تھوڑے سے چکر آ رہے تھے، اس لیے نہیں بتایا، وہ نظریں جھکا کر بولی تو ذریعہ نے آگے بڑھ کے اس کی پیشانی کو چھوا کہ حد شکر کہ اسے بخار نہیں تھا۔ کیوں کرتی ہو اتنی لاپرواہی؟ جانتی ہو نا تمہاری صحت کس قدر اہم ہے میرے لیے؟ ذریعہ اب نرمی سے اسے خود سے لگا کر بولا تو اینا بھی اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی آنسو بہانے لگی۔ بہت برے ہیں آپ، چھوٹی سی بات پر اتنا ڈانٹا مجھے، وہ بھرائی آواز میں بولی تو ذریعہ نے اس کی کمر سے ہلائی۔ ڈانٹا کب ہے میں صرف وجہ پوچھ رہا تھا۔ خیر اب کل ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تمہارا چیک اپ کروانا ہے، ذریعہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ لیکن میں ٹھیک ہوں، وہ بچوں کے انداز میں بولی تو ذریعہ نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ ہوں، لیکن پھر بھی کل چیک اپ کروا لو، مجھے تسلی ہو جائے گی، اس نے نرمی سے کہا تو اینا نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یار خیال رکھا کرو اپنا، ذریعہ اس کے بعد سہلاتا ہوا بولا۔ میں رکھتی ہوں اپنا خیال، اس نے بتایا تک ذریعہ میں افسوس اس نے بتایا تو ذریعہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ علیزہ کے ساتھ میرال نے کافی وقت بتایا آج، ابھی بھی وہ اس کے روم میں موجود تھی، وہ دونوں بیڈ پر بیٹھی تھی، میرال اسے اپنے سیل میں موجود اس کی شادی کی پکس دکھا رہی تھی۔ تبھی آہستہ سے دروازہ کھول کر مرزا احرام ملک اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر بیڈ کی طرف اٹھی تو علیزہ کو دیکھ کر اس نے نظریں اس سے پھیر لیں، جبکہ میرال کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ آپ آ گئے بھائی، وہ اٹھ کر اس تک آئے اور اس کے سینے سے لگی محبت سے بولی، جبکہ علیزہ اب اٹھ کر سیدھی ہو بیٹھی، نظریں اس کی سیل پر موجود تھی۔ جی آج میری گڑیا ادھر موجود ہے بھائی، وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کی پیشانی پر پیار کرتا محبت سے لبریز لہجے میں بولا تو میرال مسکرائی۔ آپ بزی تھے تو میں نے سوچا آپ ہی کو ٹائم دے دیتی ہوں، یہ سیڈ نہیں، تاکہ یہ سیڈ نہیں ہو، وہ بچوں کے انداز میں بولی تو زہرام نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن تمہیں صبح کالج جانا ہے تو زیادہ جاگنا ٹھیک نہیں، جاؤ اب شاباش جا کر سو جاؤ، اس نے سنجیدگی سے کہا تو میرال نے اس بات میں سر ہلایا اور علیزہ سے پیار لیتی سیل اٹھا کر باہر چلی گئی۔ زہرام نے علیزہ کو دیکھا جو اب لیٹ کر کمبل خود پر اوڑھ چکی تھی۔ اٹھو اور مجھے کپڑے نکال دو، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، وہ جان بوجھ کر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ علیزہ نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ زہرام جان بوجھ کر بات بڑھانا چاہ رہا ہے۔ جی میں نکال دیتی ہوں، اب جائیں واش روم، وہ سنجیدگی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زہرام کو اس کے آسانی سے مان جانے پر غصہ آیا، اس نے کوٹ اتار کر بیڈ صوفے پر اچھالا تھا۔ علیزہ جو وارڈ روم کے پاس آ رہی تھی، زہرام نے کھینچ کر اسے بیڈ پر پھینکا تھا، وہ خود اس کے اوپر جھکا تو علیزہ نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اب کیا ہوا مسٹر زہرام ملک، اس نے ادا سے مسکرا کر پوچھا تو زہرام کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ یہ موڈ بنانے کی وجہ جان سکتا ہوں محترمہ، اس نے غصے سے سوال کیا تو علیزہ نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ موڈ میں نے نہیں، آپ نے خود بنا رکھا ہے صبح سے، اور ویسے بھی ابھی بھی آفس ہی رہ جاتے، کون سا کہیں جا رہی ہوں میں تو ادھر ہی ہوں نا اب،
اس کے غصے سے زہرام کی صبح والی بات پر چوٹ کی تو زہرام کے لب مسکرائے تو زہرام نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ بہت برے ہیں آپ زہرام، سارا دن مجھے تڑپایا ہے آپ نے آج۔ میرا دل کر رہا ہے بھائی کو بلا کر گھر چلی جاؤں اور ان کے ساتھ۔ اس نے ناراضگی سے کہا۔ زہرام کو اس کی آخری بات پسند نہیں آئی تھی۔ تمہارا گھر اب یہی ہے علیزہ زہرام شاہ، تو آئندہ بے شک جو بھی ہو تم ناراضگی میں ہو یا غصے میں کہیں اور جانے کا سوچنا بھی مت۔ زہرام نے سختی سے کہا تو اس نے خفگی سے چہرہ پھیر لیا تھا۔ خود جو مرضی کرے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور مجھے کچھ کہنے کا حق نہیں۔ آخر کیوں زہرام؟ وہ جذباتی ہوتی چلائے تو زہرام نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے جھک کر علیزہ کی سفید چمکتی گردن پر شدت سے کاٹا اور پھر اسی جگہ پر اپنی بلیڈ رگڑ کر اپنا چہرہ اس کی گردن سے باہر نکالا۔ اس کی اس قدر ظالمانہ حرکت پر علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو اس نے فوراً دونوں ہاتھوں سے صاف کیے تھے۔ آہستہ بولا کرو، مجھے عورتوں کی آواز اونچی نہیں پسند۔ لگاؤں اس کو کھلے، مجھے غصہ آ رہا ہے اس پہ۔ وہ غصے سے بولا تو علیزہ نے اسے دھکا دیا تھا اور اسے ایک طرف کر کے پیچھے ہونا چاہتی تھی، مگر زہرام نے سچ کہا تھا، وہ جتنا بھی خود کو طاقتور کہہ لے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔